الحمدللہ الحمدللہ ابدع الافلاک والارضین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وفي مقام الأخرى وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام حضرات محبت نال ذوق نال شوق نال بلند آواز نال درود پاک پڑھو چا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شاہد الکونین وعلی آلک واصحابک یا امام القبلتین۔ الحمدللہ کافی دیر دی محفل شروع ہوئے ثنا خان مصطفیٰ اور علامہ صاحب دا بیان بھی تساں سماعت فرمایا، لیکن بڑی سستی دا مظاہرہ بڑی خاموشی دے نال بیٹھے ہو۔ بندے نوں چاہیے محفل دے اندر بندہ جاوے تے کچھ زبان ہلاوے، کچھ رب دا ذکر کرے، کچھ رب دے نبی دا، تے پھر جدوں عرض کیتی وجے نا کہ حضور تے درود و سلام پڑھو، اتھے بندے نوں بخل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک نے جڑا بندہ ایک دفعہ درود پڑھے اللہ اس تے ڈا رحمتاں نازل فرمائے، ڈا درجے بلند کرتا ہے، ڈا گناہ معاف کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث جو ابو داؤد شریف کی ہے، حضور فرماتے ہیں جمعے والے دن میرے تے درود تے جمعے والی رات پڑھیا کرو تو آلا درود میری بارگاہ میں پیش کیتا ہوئے۔ پھر آج عظیم دن ہے، جمعے دا دن، خاموشی دا مظاہرہ در محبت نال درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ انج غافل تے نادان نہ بن کر حق سچ دی پہچانے، تو بھیج درود محمد تے تھی سیاہ ہر مشکل آسانے، پنج وقت دا یار نمازی بن پڑھوے خود پاک قرآن، مت معاف خطااں وہاں کر چھوڑے، او محسن رب رحمان، مت معاف خطااں کر چھوڑے، او محسن رب رحمان۔ حمد و صلاۃ و بعد لائق ستادیم و تکریم معززین و سامعین و حاضرین، خصوصاً بالخصوص وارثان محراب و منبر علماء کرام، ثنا خان مصطفیٰ، زینت محفل پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر سید محمد اصغر شاہ صاحب زیدہ مجدہ، برادر مکرم جناب استاد الوفاد حضرت علامہ حافظ محمد ریاض صاحب، حضرت علامہ مولانا غلام عباس صاحب، فخر القرآن جناب قاری محمد عبدالعزیز صاحب، اور برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا محمد سردار صاحب، دیگر معززین و سامعین و حاضرین، آپ میرے تو پہلے اپنے علاقے دے عالم دین حضرت علامہ مولانا غلام محمد چشتی صاحب دا خطاب بڑی محبت برے انداز میں سنیا،
اللہ تعالیٰ انہاں دا بیان کرنا آپ حضرات دا سماعت فرمانا منظور و مقبول فرمائے. پھر رقیب محفل نے بھی کوئی بیان کرن دے اندر گھٹی نہیں چھوڑی. اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و فضل دے اندر بھی برکت عطا فرمائے. لیکن حکم ہے بھئی تساں بھی حاضری ضرور دیونی ہے. دل نہیں کرتا ہے بھئی بیان ہو چکے بس اتنے ہی گل ختم ہو جاوے. لیکن ہر پھل دی اپنی خوشبو ہوندی ہے. چند لمحات واسطے جو آیات بینات آپ حضرات دی خدمت میں تلاوت کیتیاں نے انہاں دی ضمن دے اندر چند معروضات پیش کرساں. اللہ تعالیٰ تہاڈی ساڈی حاضری نوں اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے. اور سارے بھائی حضرت جناب برادر مکرم محمد سین صاحب نے اپنے والد کی یاد دے اندر ایصال ثواب دی محفل کا اہتمام کیتا. اللہ تعالیٰ انہاں دی بخشش فرماوے. اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر جنت دا باغ بناوے. اور جس محبت نال انہاں بھائیاں نے اپنے والد کو یاد کیتا اللہ انہاں دے گھر وچ مال وچ رزق وچ اولاد وچ ایمان وچ برکت عطا فرمائے. ناراض بیٹھے ہو تے پھر چپ بیٹھا رہنا. جو گل یار دی یاری نبھاون آئے ہو تے ذرا جاگ کے بہت اونچی آواز نال کو آمین. آمین. ذرا محبت نال آکھو آمین. تھوڑا جہا بندہ جاگ کے باوے تے بندہ میچ تے جاوے اولی دا میچ ہوے کرکٹ دا اوتھے نعرے لاوے اجڑیاں دا کام نہیں ہوندا. مومن تے مسلمان دی زبان جس ویلے کھلدی ہے اللہ تے اللہ دے نبی دی یاد وچ کھلدی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت المد شرم. قرآن مجید دیاں میں دو آیات بینات علیحدہ علیحدہ مقام تو تلاوت کیتیاں نے. تے ایک آیت اس محفل دے ضمن دے اندر کہ وبالوالدین احسانا کہ والدین دے نال بھلائی کرو. قرآن مجید دی ایک آیت نہیں بلکہ متعدد آیات دے اندر میرے رب نے یہ حکم دیتا کہ والدین دے نال نیک سلوک کرو, والدین دے نال بھلائی کرو, حتیٰ کہ اتنے تک فرمایا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. فرمایا اگر ماں باپ تینوں کافر بنانا چاہتے ہیں, مشرک بنانا چاہتے ہیں, پھر انہوں دی اطاعت نہ کرے, لیکن ہاں خدمت وچ وطوی کسر نہ. سبحان اللہ جی والا لاکھ سبحان. پتہ چلیا رب دے قرآن نے واقعہ دا چھوڑیا کہ اگر ماں باپ کافر ہوئے پھر بھی انہوں دی خدمت کرن دے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے. پھر کریم نبی نے التہا کر دیتی. بخاری شریف کی حدیث سے میرے نبی فرمایا اودی ناک خاک آلود ہوئے یعنی ذلیل ہوئے بندہ, ذلیل ہوئے بندہ. صحابہ پوچھیا کملی والیا کیڑا بد نصیب ہے؟ فرمایا جدے گھر میں جنت آوے تے جنت حاصل نہ کرے. عرض کی آقا کون؟ فرمایا جس دی ماں یا باپ یا انہاں چوں ایک بڑھاپے وچ پہنچ جاوے اس لیے سمجھے جنت اس دے گھر وچ آئی ہوئی. سبحان اللہ. تھوڑی جو محبت نال آکھو سبحان اللہ اکبر. میرے لجپا نبی نے فرمایا جنت اس دے گھر وچ آئی ہوئی ہے. فرمایا انہاں دی خدمت کر کے, انہاں دی اطاعت کر کے, انہاں دی فرما برداری کر کے بندہ جنتی بن سکدا ہے. اللہ اکبر. مسلماناں پتہ چلیا میرے کریم نبی نے تینوں مینوں وعدے دسیا اگر جنت دی لونی آ ماں باپ دی خدمت وچ کسر نہ چھوڑی, بلکہ میرے کریم نبی فرمایا ہما جنتوں کا وناروں کا. فرمایا انہیں تیرے واسطے جنت بھی نے دوزخ بھی نے. عرض کی گئی کریم ماں باپ کی میں جنت دوزخ نے. فرمایا تو خدمت کرے گا تیرے واسطے جنت بن جاویں گے, نافرمانی کرے گا تیرے واسطے دوزخ بن جاویں گے. اللہ اکبر. تیسری حدیث میرے کریم نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا میرے امتی چاہتا ہے میرے مال وچ برکت ہوے, میری عمر وچ برکت ہوے, میرے گھر وچ برکت ہوے. فرمایا ماں باپ نو راضی رکھے, جس تے ماں باپ راضی نے سمجھ لے اس تے رب راضی.
کہ ترمذی شریف کی حدیث لجپال نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد فرمایا وہ رب دی رضا چاہنے تے والد نو راضی رکھ فرمایا جس تے باپ راضی سمجھ لے میں اس تے رب راضی اور جس تے باپ ناراض ہے سمجھ لے میں اس تے رب ناراض ہے پتہ چلیا علماء نے لکھیا علماء تشریح فرمانے محققین نے لکھیا جس تے ماں باپ ناراض نے ادا کوئی عمل قبول نہیں نمازاں پڑھے روزے رکھے حج کرے بڑے بڑے اعمال کرے اگر ماں باپ ناراض نے اس سے رب ناراض ہے ادا کوئی عمل قبول نہیں ہوئے گا اور یہ بھی یاد رکھ لے اگر ماں باپ ناراض کی تئی اس کی سزا دنیا وچ بھی دینی پوے گی قبر وچ بھی دینی پوے گی قیامت والے دن بھی دینی پوے گی اللہ اکبر قبر دی اندر دی سزا قیامت والے دن دی سزا ضرور بھگتانی پوے گی حضور تاجدار مدینہ آپ تشریف فرمانے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول بیٹھے نے روایتاں دے اندر آندے اللہ اکبر میرے نبی فرمایا ابو ذر چلیے قبرستان چلیے چل پے رحمت للعالمین پہنچ گئے ایک قبر تے کھڑے ہو گئے کافی دیر ہو گئی صحابی عرض کر دے کریم کل کیے بڑی دیر ہو گئی ہے فرمایا اس قبر والے تے عذاب پہ اکھیلے میں رب دی بارگاہ وچ چل کی لیے میرے رب نے فرمایا او میرا غلام اس سے ماں ناراض ہے جب تک وہ راضی نہیں ہوے گی میں رب راضی نہیں ہوں گا رحمت للعالمین نے فرمایا ابو ذر جا ایمان بلا کے لیا خوش نصیب مائیں جنوں مدینے تاجدار پیا سجدے آئیاں کریم نبی نے فرمایا اماں اے تیرے بیٹے دی قبر ہے عرض کی جی فرمایا تیرے بیٹے دی اتے عذاب پیا کھیلے ایدی قبر دوزخ دا گڑھا بنی ہوئی ہے اللہ اکبر اماں جب تک تو راضی نہیں ہوئے گی ایک قیامت نہیں چلتا رہے گا انہوں عذاب ہوتا رہے گا کریم نبی نے فرمایا اماں اس سے راضی ہو جا ماں اللہ اکبر میرے کریم نبی دی گل سنی ہے اللہ اکبر عرض کر دیئے حضور ان انتیابیاں تے بڑیاں کیتیاں نے فرمایا میں رسول سفارش کرتا اس سے راضی ہو ماں راضی ہوئی راضی ہون دیتے نبی کریم نے فرمایا اماں بیٹے تے تو راضی ہوئی ہے اس سے رب راضی تھی میاں صحابی نے نہیں فرمایا کہ ماں راضی تے رب راضی پہلا مرشد مائی اور جس نے ماں پیو نراض چکیتا تے اس دی تھانا کائی تے فرمایا جیڑے خدمتی ماں پیو دی کری دے تے دو جگ وچ تری جان دے تے جیڑے ناراض ماں پیو کری دے او ڈب جان دے مر جان دے کئی بھائیاں نو ولایت ملی ماں دی دعا صدقہ ملی ماں دا کرم ہویا ماں دی دعا نکلی تے رب نے بنیاں دے سردار بنا چھوڑی میرے نبی فرمایا کل شیء سکالۃ و سکالۃ القلب ذکر اللہ فرمایا ہر چیز تے دنگ لمدا لے بندے دے دل دا جڑا دنگ چڑھدا ہے اس دنگ دے لامن واسطے اللہ دا ذکر
قرآن دے درد جانے ہیں قرآن کہتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم فرمایا وہ لوگ جڑے اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھیاں کریں کھلوتیاں کریں لیٹیاں کریں ان لفظ ذکر بندے دا دل پاک ہوندے آگر نبی دے درد میں عرض کردیاں کریمہ لجپالا یا رسول اللہ دل کیڑی چیز نال پاک ہوندے فرمایا اللہ دا ذکر کرتے ذکر کیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ صاحب کی مہربانی ہے تو آقا نے چپ کر کے بیٹھے رہو میں تے توانے کو رب دا ذکر کرامنا ہے کیوں ادا فائدہ ہے ہوئے کہ جن دے واسطے آئے بیٹھے ہوں دی روح واسطے اندر کوئی جنت سبابہ دا ڈھیر تا جاوے ماشاءاللہ اتنی دیر بیٹھے رہو سبحان اللہ فائدہ بھائی حسین ہونا دا بھی انہوں نے والد دا بھی فائدہ کہ جتنی مرتبہ سبحان اللہ ورد کرے سننے کی ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر دوستان گرامی پیاں کردہ میرے کریم نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے نام کا ذکر کرو یعنی کلمہ شریف کا ذکر کرے افضل ذکر یا کریمہ کلمہ شریف کا ذکر افضل ذکر ہے فرمایا ہاں بڑا مشہور واقعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی تھی یا رب جلیل کوئی ایسا ذکر رب تعالیٰ نے فرمایا کلیم کلمہ دا ذکر کر لا الہ الا اللہ دا ذکر کر عرض کی تھی مولا یہ تے ہر کوئی کر رہے فرمایا یہ ثواب دا علمیا عرض کی تھی اللہ تو جان دے فرمایا سات زمین سات آسمان تکڑی دے تو پلنے میں رکھ جا لا الہ الا اللہ تو پاسے رکھ جا ثواب ود جاوے میرے کریم نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ فرمایا قیامت والے دن او خوش نصیب میرا امتی ہوئے گا جدی میں سفارش کراں گا شفاعت کراں گا فرمایا من کان خالصا فی قلبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جن سچے دل نالے کلمہ شریف پڑھیا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ کلمے پڑھنا اتنا بڑا انعام پھر میرے نبی امام الانبیاء فرمایا جڑا بندہ ترائے دفعہ پڑھے نا اللہ اسے 4000 گناہ سبحان اللہ صحابہ کی تھی یا رسول اللہ 4000 گناہ ہوئے فرمایا اللہ اسے گوانڈیاں دے سبحان اللہ ذکر ایک ایسی چیز یا جدے نال گناہ بھی معاف ہونے نہیں تے مردہ دل بھی صاف اللہ اکبر پہلی چیز اللہ اللہ دوستا ذکر آ گیا ہاں یہ بھی سن لے جب بندہ رب دا ذکر کریں گے تے میرے رب دا عرش وجد جاوے دے بچہ بھی چاہتے رب لم یقل دی بارگاہ دی اندر اللہ اکبر عرش کر دے یا اللہ جڑا بندہ زمین تے با کے تیرا ذکر کیا کریں دے میں اودی سفارش کرنا اللہ انہوں جنت عطا فرما میرے رب فرمائے تو سکون میں جاؤ عرض کر دے یا اللہ میں سکون میں جاؤں گا لیکن جڑا بندہ تیرا ذکر کیا کرے دے اللہ اودی بخشی فرما دے مسلمانہ پتہ چلیا رب دا ذکر کر تے رب دا عرش بھی تیرا سفارشی بن سبحان اللہ سبحان اللہ محبت اللہ سبحان پہلی چیز اللہ دا ذکر اور پھر کلمہ شریف افضل ذکر تے جب کلمہ پڑھے گا نا اللہ تیرے سارے سبحان اللہ تو پہلے اگر کفر دی حالت کے اندر ہے تے کلمہ نبی دا پڑھے انشاءاللہ سارے میں سبحان اللہ اسے پاک کے اندر آندے حضرت عن صدید راوی نے آپ حضور دے نال جا رہے ہیں دیکھیا ایک بزرگ بیٹھے ہیں جی 96 سال عمر ہے میرے کریم نبی فرمایا بابا آ
میں محمد عربی کا کلمہ پڑھ لے میں تینوں جنت سبحان اللہ اونچی آواز نال سبحان اللہ اللہ اکبر رحمت للعالمین نے فرمایا میرا کلمہ پڑھ لے غلام نے اس بندے نے بزرگ نے حضور کا فرمان سنیا عرض کی میری کمر جھک گئی ہے نہ صدقے کرن جوگا نہ جہاد کرن جوگا نہ حج کرن جوگا ان کی نیکی میرے کو ہوئے گی حضور نے فرمایا آؤ میرے سینے نہ لگا میں محمد عربی کا کلمہ پڑھ لے میں جانا تے جنت جانے سبحان اللہ اللہ اکبر پتہ چلیا مسلمان میرے نبی کا کلمہ پڑھے محمد عربی رب دا سچا رسول منے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے مصطفیٰ بد دامن بن جانے سبحان اللہ صحابہ سے بیان کعبے دی زیارت کرنا بھی رب دا ذکر تے کعبے دا طواف کرنا میرے نبی سبحان اللہ کعبے دا طواف میرا نبی وتا کردا ہے کامل دی نظر دی گل کراں رحمت للعالمین طواف وتے کردے نے ایک فضالہ نامی شخص ہے جڑا خنجر لے کے آیا ہوتا ہے تے تلاش دے اندر ہے میں نبی موقع دے تے میں نبی نو حملہ کر کے ختم کر سبحان اللہ اللہ اکبر دوستان گرامی میری کریم نبی تباوت کر دینے حضرت خدا دا کلمہ نہیں پڑھیا کافران کی جماعت دی اندر نے مکہ دے کافر نے اس انتظار دی اندر نے حضور موقع نہیں ملتے میں ختم کر دیوا لیکن خدا دا نوے پتہ نہیں کہ اس نبی کی حفاظت کرنے والا کوئی فوجی نہیں کوئی پولیس والا نہیں اس کی حفاظت کرنے والا رب العالمین سبحان اللہ یعصمک من الناس میں اعلان کملی والیا ان لوگوں کے اندر تیرا محافظ رب دی ذات ہے کریم نبی چل دے ودن خدا دا تلاش دی اندر میرے نبی دے سامنے آ گیا حضور نے بلایا فرمایا اوے خدا دا جڑی دل وچ آ میں حاضراں کر لے خدا دا دل تے کپی تاری ہو گئی ڈر گیا کہنے لگا میرے دل وچ کچھ نہیں حضور نے فرمایا جیڑی دل وچ لے کے آئے میں حاضر ہاں ترا میرے نبی شجاعت کا کمال وے میرے نبی نبوت کا کمال وے دل والی گل بجھ گئے خدا دا ڈریا کھلوتے کریم نبی نے ایویں ہاتھ عبداللہ والا چایا خدا دے سینے تے پھیریا عرض کی یا اللہ اس دل وچ کفر بھی کڈ دے نفاق بھی کڈ دے ہر برائی کڈ دے اینو میں محمد عربی دا غلام بنا چاہ خدا اللہ کہنے کملی والیا میں تیرا مرید بننا چاہنا میں نو کلمہ پڑھا فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ ذرا محبت نال پڑھ لے لا الہ پڑھے گا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا اے باڑ بھی تے درخت بھی تے زمین تے ذرے بھی تیرے قیامت والے دن گواہی دین گے اللہ تیرے تے ایک ذکر کی محفل آئی جس دے اندر فلاں فلاں بندہ تیرا ذکر کرتا رہیا ذرا محبت نال پڑھ لا الہ الا اللہ انو پڑھیا نبی دے یاران کونین دیاں سرداران نالے پڑھیا پنجاں تے باران پڑھلا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ میرے
نبی نے خدا دے سینے دے ہاتھ رکھیا میرے نبی دی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اے میرا محبوب تُعَلِّمُ اللہ اکبر کتاب دی تعلیم دے گا حکمت دی تعلیم دے گا وَيُزَكِّيهِمْ تے تُعَلِّمُ پاک بھی کر دے گا اللہ بتاں دے پجاری اپنی بیٹیاں نوں دفن کرن والے بھائی دا قتل و غارت کرن والے دنیا کے اندر تہلکہ مچاون والے 6 مہینے جنگ لڑن والے جب محمد عربی کے سامنے آئے میرے نبی کی نگاہ نے رنگ چاڑیا تے مدینے دا مکے دا سردار بنا چھوڑے اللہ اکبر دی کراری آیا الکتی آقا دو گلہ میرے دل وچ نے ایک گل یاد آندی ہے تے میرا حسن اللہ سبحان اللہ جمعہ دا دن بڑا پروگرام ہونا میرا عادت بھی ویسے ہے کہ جیلے میں دیکھا نا بندے تے چہرہ گران دے پائے میں بس ماشاءاللہ گل جیری چائی بیٹھا ہے توڑ چھڑے سا بھائی زمان لگ لگے ہیں کچھ کھا کر بیٹھے ماشاءاللہ لیکن نہیں گل جیری چائی سے تو توڑ چھڑ سا ماشاءاللہ یاری نبھانی ہے تے سردار صاحب نے حکم دیتا ماشاءاللہ انشاءاللہ حافظ صاحب کچھ حکم لیتا وہ بھی ضروری ہے اس بات پر محبت والا سبحان اللہ میرے کریم نبی نو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ دو گلاں میرے دل وچ نے ایک گل یاد آوے تے ہاسا نہیں رکدا ایک گل یاد آوے تے حضور میری اکھاں چوں آنسو نہیں اللہ سبحان اللہ میرے لجپال نبی نے فرمایا کدی سانو ہی سناویا عرض کی لجپالا ہن سن لو رحمت للعالمین نے فرمایا سنا عرض کی آقا ہاسا جڑی گل تو نہیں رکدا او گل ہے آقا میں تاجراں تجارت واسطے جا رہیاں میں کیتا پتھر دا بت بنایا اونوں تھیلے وچ پایا چایا تے چھا نہ سکدا دل خیال آیا کی کراں بیوی کہنے لگی آٹے دا بنا لے میں آٹے دا بنایا انہوں تھیلے وچ پایا چل پیا سفر کردیاں میرے کولوں کھان پین دا سامان مک گیا دل وچ خیال آیا یارو کہیں کولوں سوال کراں میں سوال کیتا مینوں کسے کچھ نہ دتا آخرکار سوچیا اسے خدا نوں کٹ لیواں اسے دی روٹی بنا لیواں اسے نوں کھا لیواں آقا اسے ایڈے جائے لسے جنہوں خدا سمجھتے اسے اسے نو میں کٹیا پانی بھی کھولیا آٹا بنایا روٹی پکائی تے میں کھا لیا آقا میں نے ایک گل یاد آندی ہے میرا حوصلہ نہیں رکدا لیکن لجپالا تیرا کرم ہویا تیری نگاہ رحمت پئی تے رحمت للعالمین دا صدقہ سانو تیرا کرم ہویا رب نو بھی جان لیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری دوسری گل حضور فرمایا نس جڑی گل تو تینوں روڑن دے عرقی کریمہ میں تاجر لجپالا میرا کم تجارت کرنا میں تجارت دے گیا میری بیوی امید دے اندر ہے میں ہوا کیا اگر بیٹا پیدا ہوئے تے زندہ رکھے اگر بچی ہوئے تے پیدا ہونے آؤں تو گلہ گھٹ دے میں سانو بچہ من دی لوڑ نہیں حضور میں چلا گیا 5 سال میں گزارے میرے گھر میں بیٹی ہوئی میری بیٹی حسن و جمال دی پہ کر میری بیوی نے بچا لئی خودی پرورش کی لی میں واپس آیا میرا دروازہ بند ہے میں دروازے تے دستک دی میری بیٹی میری بیوی کو لو پوچھتی ہے اماں انہیں لگ گئے میرا باپ آیا کھلوتا ہے میں سن لیا میری بیوی نے دروازہ کھولیا میں کدی بچی والا ویدا کدی بیوی والا ویدا میرے دل میں خیال آیا
اوے ظالما تیرے گھر میں بچی تھئی پئی ہے تے جوان ہون والی ہے تے لوگ تیرے تے تانے مارن گے اینو زندہ دفن کر تے کونوں جان چھڑا تیرے تے کھانا پینا حرام ہے لجپالا میں انتظار دی اندر میری بیوی میرا منتاں کرتی ہے کہتی ہے اینو کچھ نہیں کہنا خیال کرے اگر اس سے ظلم کرے پہلے میں مار دے پر آقا جب دل مردہ ہو جاوے دل تے مور لگ جاوے بندے نے مجھ نظر نہیں آتا کریمہ ایک دن میں بیٹی نو تیار کرایا میری بیٹی تیار ہوئی اسی چل پے میں کلہاڑی بھی لئی رسی بھی لئی کسی بھی لئی اس مقام تے پہنچے جتھے میں بیٹی نو زندہ دفن کرنا آئی میں کھائی کھودی آقا میں کھائی کھوے اندر ریا مٹی میرے کپڑا تے آندی رہی میری بیوی میری بچی میرے کپڑے صاف کرتی رہی رحمت للعالمین دی اکھاں جو آنسو دا دریا چلدا پیے فرمایا ظالما تینوں نہیں آیا عرض کی آقا میرا دل پتھر نہ دیا دس آقا میں نہیں آیا میں بڑا ظلم کیتا آقا میں کھائی کھودی بچی نو بھی چھٹیا بچی نو سٹ کے میں تے مٹی پاون کی کوشش کی بچی کہنی ابا میں نے دفن نہ کر میں نے چھوڑ دے میں چلی جاندیاں میں مکے نہیں آواں گی تیرے گھر وچ نہیں آواں گی تیرا نام نہیں لواں گی لجپالا میرے دل مردہ میں نے سمجھ نہ آئی میں پتھر ماریا اتے مٹی چھٹی جدوں آخری مٹی چھٹی تے میری بچی دی آواز آئی او میرا ابا میرے آخری جملے سنی جاؤ میں پوچھیا بیٹی کیے عرض کی ابا جس دن ہو سی حشر دہاڑا اللہ دے دربار پہچان مانگی اے ظالم تینوں لے مانگی میں بدلے سا تیرے کولوں لےواں جتھے تیرے دا حساب ہونا ابا اج جتنا ظلم کیتا کر لے ہاں تے میرے کریم نبی دی اکھاں چوں آنسو تے حضور نے فرمایا ظالما دیا تیری جان تے قطرہ بھی رہ نہیں آیا حضرت دیا قلبی روندے پے حضور دے سامنے بیٹھے نے میرے نبی فرمایا اے گل سن کے پھر روئے محمد تے ہنجو ہو گئے تاری نالے رو منی تے نالے آکھن ایک بار سنا پھر واری ظالما میرے سامنے نبا میں اگر کبھی میری نظر کے سامنے بیٹھا ہوگا ہو سکتا ہے میرے دل میں بد دعا نکل جاوے میری بد دعا تو بچ کے بیٹھا ہوگا میرے نبی نے کلمہ پڑھایا اللہ اکبر دنیا کا سردار میرے واسطے کی حکم فرمایا جس شخص کو اللہ نے تین بیٹیاں دیتیاں نے انہوں دی پرورش کرتا ہے قیامت والے دن گھر بار والا کرتا ہے تیرے میرے گھر وچ بچی آوے نا سیاں دیاں او جو فلانا تے قہر بیٹھا گیا ہے ظالماں یہ گل نہیں کرنی چاہیے کریم نبی کا فرمان دیا جس شخص کو اللہ نے دو بیٹیاں دیتیاں ایک روایت کے اندر فرمایا انہوں دی پرورش کی تھی انہوں نے گھر بار والا کیتا فرمایا قیامت والے دن جنت وچ میرا پڑوسی دوسری حدیث حضور فرمایا میری امت دے ترائے لوگ میرے گواڈیوں سن عرض کی گئی آقا کیڑے کیڑے فرمایا پہلا بندہ جنہوں اللہ دھیاں دیتیاں تے پتر نہیں دیتا رب دی رضا تے راضی رہندا ہے دوجا بندہ فرمایا جنہوں رب اولاد نہیں دیتی اللہ دی رضا تے راضی رہندا ہے نہ دھی دیتی نہ پتر دیتا رب دی رضا تے راضی رہندا ہے فرمایا وہ بندہ بھی میرا
تریچا بندہ فرمایا جڑا کثرت نال میں نبی تے درود جڑا کثرت نال میں نبی دا ذکر کردا ہے فرمایا او بندہ بھی جنت دے اندر میرا پڑوسی ہوے گا یہ گل تے نیادی کہندا ہے دل نور نور درود کرے تیری ہر مشکل دور درود کرے اس نال بلند زمانے وچ تیرا بھی ستارہ ہوئے او نعمت عظمائیہ جنہاں دی قدر دا حکم میرے نبی فرمانیہ جی حضرت صاحب سنا رہے ہیں کندل مال دی اندر حدیث موجود فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن ماں تے پیو دی قبر تے جاوے یا ایک دی قبر تے جاوے فرمایا قیامت والے اللہ اکبر جڑی زیارت کی ماں پیو دی قبر دی اللہ حج مبرور دا ثواب دے اور یاد رکھ لے جدو قبرستان دے اندر جات عبرت پکڑی کر ابن اسحاق نے روایت نقل کی تھی فرمایا جڑا بندہ قبرستان جاندا ہے نا تے درود شریف پڑھ کے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھدا ہے ایک دفعہ سورۃ الحاقم التکاثر پڑھدا ہے تے تین مرتبہ کل شریف پڑھ کے قبرستان والیاں نوں بخشیندا ہے فرمایا قیامت والے دن اس قبرستان دے اندر جڑے جنتی لوگ سن اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرے سن یا اللہ اے بندہ آندا ہے سانوں تحفے دیندا ہے اساں جنت تیری اتے سفارش کرن گے پتہ چلیا قبرستان والیاں دے کول گزریا کرنا توفہ دیتا کر میں نہ کہیا میری جماعت نے کسے عالم دا حکم نیا کسے ولی دا قول نہیں محمد عربی دا فرمان ہے فرمایا توفۃ الاحیاء للاموات استغفار لہم فرمایا زندہ دا توفہ موئے واسطے بخشی دی دعا درود پڑھ کے بخشیا جاوے اللہ دی فرما دے واقعہ سنا کے اجازت چاہساں کیونکہ جمعہ بھی ہے تے بڑا دین دے میں پھر جمعے تے بھی علماء بھی حاضری کرانی میں بھی تساں لوگ بھی آخر مصروفیات بھی ہونیاں گل سناواں مولوی زکریا صاحب تبلیغی جماعت دے بانی نے واقعہ لکھیا بھئی ایک مائی آئی تے ایک کوئی بچی آئی بچی مر گئی تے مائی دے دل وچ تڑپ راندی آئی کدی مینوں بچی ملیا اللہ اکبر کسے آکھیا فلانے اللہ والے کول ون تے او وظیفہ دسے سیا وظیفہ پڑھے تے اللہ بچی ملا سبحان اللہ چل بھئی حضرت خواجہ حسن بصری دے کول پہنچ گئی اللہ دے ولی نے فرمایا مائی گفتہ دی نماز پڑھے نا 4 رکعت نماز نفل پڑھے تے نفل پڑھ کے اللہ اکبر رب کول دعا منگے تے درود پڑھدیاں سمجھے اللہ دے بچی خواب ضرور ملے اونچی آواز اللہ سبحان اللہ برانڈے والے کھابرے بیٹھے ہو گئے تو بات سے کرنے ہیں درود تو زیادہ کھابرے بیٹھے اللہ اکبر ذرا توجہ نال دے طرف میں کہہ دیا کردا میرے لجپال نبی امام الانبیاء دے غلام وظیفہ دسیا مائی من کیتا رات دی ستی تے بچی اللہ اکبر مولوی زکریا صاحب تبلیغ صاحب دی اندر لکھنے بچی ملی ماں نے بچی دی حالت ویکھی تے بڑی بری حالت چل پئی اللہ دے ولی دی بارگاہ دی اندر عرض کیتی خواجہ حسن بصری نوں جناب گل میری بچی دی تو بڑی حالت ہے فرمایا مائی انج کر اپنی بچی دے پیچھے صدقہ کر قرآن پڑھ کلمہ پڑھ صدقہ خیرات کر اللہ ان چیزوں کا صدقہ کرم فرماوے گا اللہ اکبر شروع کر دیتا چند دن گزرے حضرت خواجہ حسن بصری سستے پہ خواب دی اندر میں کیا ایک تخت حضور دے نوجوان بچی بیٹھی ہے فرمایا پتر تو کون عرض کی جناب میں وہ جنی ماں تیرے کو لون دی آئی فرمایا بیٹی اے ماں کی میں ملی آئی اکیں بندہ قبرستان جو گزرے انہیں ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے سانوں بخشیے 40,000 عذاب دی اندر سے اللہ کریم نے اس دے ایک دفعہ درود پڑھنے دے نال 40,000 دی بخشش کر چھوڑ تکبیر نعرہ رسالت
واقعہ نقل کرنے توبہ مولید کریہ صاحب لکھ دیں اللہ جب بندہ ہی دبا درود پڑھے رب 40,000 کرم فرماوے جب نگار دے پچھے لکھ پڑے گا اللہ کریم لکھ دی برکت نال کیویں مصطفیٰ دے فرمان مطابق بخشش فرما دی مقام کے محبوب نرائی کرے لا کری ستے ہوئے جگایا کرے دن رات مدینے والے دے ہر یان درود پہنچایا اللہ تعالیٰ مرحومی بخش فرماوے جتنے لوگ اس سامنے کٹ کے آیا ہو اللہ تعالیٰ ہر دے گھر میں مال میں رزق میں ایمان میں برکت عطا فرمائے ان علماء کا سایہ سارے سروں نے قائم دلاوے جو کوئی سبق انہوں نے سنایا اگر کوئی سستی غلطی ہو گئی ہو تو میں کوشش کی کہ صحیح طریقے سے سبق سنانے کی کوشش کراں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وعنبا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حساب رب السماوات والأرض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلنا إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمعك لنا إننا في بحر غم بغرق حدجتي سهل لنا أشكالنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحہ پڑھو جی والدین سارے ثواب کرنے محمد ماسٹر محمد حسین صاحب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ یا اللہ السلام پاک ثواب میں اپنی جو ذکر اذکار کیتے گئے صدقہ خیرات کیتے گئے یا اللہ اس کلام پاک ثواب فی سبیل ہدیت ان فتح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام دے والدین ازواج مطہرات امہات چھوٹی بچی نبی صدیق شہداء صالحین شہداء کربلا شہداء مسلمین مسلمات مومنین مومنات حضور دے 4005 دن پاک 12 امام 1,24,000 پیغمبر کم بیش آدم علیہ نبی علیہ السلام یا اللہ اس وقت تک جتنے مواد کلمہ چھوٹی سارا دوبارہ بچا کے آخر وقت کچھ بالخصوص اس کلام پاک ذکر اذکار دا ثواب صدقہ خیرات دا ثواب محمد ماسٹر محمد حسین دے والدین نو اصال ثواب کیتا ہے یا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر حضور یا اللہ اس محفل پاک دے صدقے انہاں دی قبر نو روشن فرما انہاں دی قبراں نو روشن فرما یا اللہ انہاں دی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما قبر نو روشن فرما میرا مولا کریم لوائقین صبر جمیل عطا فرما میرا مولا اس محفل پاک دے صدقہ انہاں دے گھر دے اندر مال دے اندر اولاد دے اندر برکت عطا فرما انہاں دی مصیبتاں تکلیفاں پریشانیاں دور فرما ہر مسلمان نے دور فرما جو بیمار ہے شفا کاملہ عطا فرما جو بے رزق رزق حلال عطا فرما جو بے اولاد ہے نیک اولاد عطا فرما جو بے ایمان ہے ایمان دی دولت نصیب فرما یا اللہ خاتمہ ایمان دی کرے مرد وقت کلمہ نصیب فرماویں قبر دے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت نصیب فرماویں نام اعمال سجدہ دے اندر عطا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی و نور ارسی زینت ارسی محمد وعلی آلہ اجمعین میرا مولا کریم اپنے محبوب صدقہ برانے رحم و کرم دی بارش عطا فرما اس محبوب صدقہ میرا مولا او پانی برسا جس وچ نفع ہوے او پانی نے برسا میرا مولا جس وچ نقصان ہوے او ہوا چلا میرا مولا جس وچ نفع ہوے نہ چلا میرا مولا جس وچ نقصان ہوے رحم و کرم دی بارش عطا فرما وهو الذی ينزل الغیث من بعد ما كانت وينشر رحمتا وهو الولی الحمید وصلی اللہ تعالی علی حبیب